بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کیڑے مکوڑے آتے ہی ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر عشق کی گرمی اور بڑھا تھی۔ یہ کہاں سے ٹرین کر رہا ہے آئی لو محمد؟ کہاں سے ٹرین کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں آج یہ بات آ گئی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے حضور پاک کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد عربی کے شعر کئی دنوں سے سوتے رہتے ہیں، تو کوئی گیدڑ آتا ہے آواز کرتا ہے تو یہ پھر سے جاگ جاتے ہیں، پھر سے جاگتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ حادثے ہیں، اس سے گھبراؤ مت، اس سے پریشان نہ ہو، یہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اور آج ہر بچہ یہ پکار رہا ہے آئی لو محمد۔ افریقہ والے کہہ رہے ہیں اس بات کو، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ تو ہم نے ان کے لیے کہا تھا جہاں وہ کیس کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ افریقہ میں کون کیس کرنے والا ہے؟ ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آئی لو محمد کہنے پر کیس ہو سکتا ہے تو ہم 99 بار کہیں گے، ہم کہیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم یہ عریضہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ہم محبت کرتے ہیں سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری محبت کس سے ہے؟ سیدنا حامد سے، سیدنا محمود سے، سیدنا فاتح سے، سیدنا عاقب سے، سیدنا قاسم سے، سیدنا حاشر سے، سیدنا شاہد سے، سیدنا ماحی سے، سیدنا داعی سے، سیدنا سراج سے، سیدنا منیر سے، سیدنا نذیر سے، سیدنا بشیر سے، سیدنا ہادی سے، سیدنا مہدی سے، سیدنا رسول سے، سیدنا نبی سے، سیدنا طٰہٰ سے، سیدنا یاسین سے، سیدنا مزمل سے، سیدنا مدثر سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا خلیل سے، سیدنا کلیم سے، سیدنا حبیب سے، سیدنا مصطفیٰ سے، سیدنا مجتبیٰ سے، سیدنا مرتضیٰ سے، سیدنا مختار سے، سیدنا ناصر سے، سیدنا منصور سے، سیدنا قائم سے، سیدنا حافظ سے، سیدنا شہید سے، سیدنا عادل سے، سیدنا حکیم سے، سیدنا نور سے، سیدنا حجہ سے، سیدنا برہان سے، سیدنا ابتحی سے، سیدنا مومن سے، سیدنا مطیع سے، سیدنا مذکر سے، سیدنا وائس سے، سیدنا امین سے، سیدنا مدنی سے، سیدنا ہاشمی سے، سیدنا عربی سے، سیدنا تہامی سے، سیدنا مدری سے، سیدنا نظاری سے، سیدنا قریشی سے، سیدنا صادق سے، سیدنا مصدق سے، سیدنا وائس سے، سیدنا امین سے، سیدنا ناطق سے، سیدنا صاحب سے، سیدنا تاسین سے، سیدنا حامیم سے، سیدنا طیب سے، سیدنا جواد سے، سیدنا یتیم سے، سیدنا غنی سے، سیدنا عالم سے، سیدنا طاہر سے، سیدنا مطہر سے، سیدنا خطیب سے، سیدنا ناہی سے، سیدنا فصیح سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا شافی سے، سیدنا سید سے، سیدنا منقی سے، سیدنا اولا سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اول سے، سیدنا آخر سے، سیدنا ظاہر سے، سیدنا باطن سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اولا سے، سیدنا اکرم سے، سیدنا مکرم سے، سیدنا محلل سے، سیدنا محرم سے، سیدنا مبلغ سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مکی سے، سیدنا قریب سے، سیدنا شکور سے، سیدنا کاف ہا یا عین صاد، سیدنا حامیم عین سین قاف، سیدنا محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس نے ایک ہلکا سا زخم کھایا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی غم برداشت کیا ہو اسے وہ انعام ملا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سے بھی یہ فرمایا، آپ کو پتہ ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی نس کٹ گئی تھی،
لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے کسی نس کے کٹنے کا زخم نہیں تھا، درد نہیں تھا۔ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران یوں کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اِرْمِي یا سعد، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ایک صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، پوری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اس صحابی رسول کو سعد ابن ابی وقاص کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے خود کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو حوالے کیا، اس کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تھوڑا حصہ ملا ہے وہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کون اسے کیا کہہ رہا ہے اس سے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا محبت کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کی محبت کی اگر بات کرتے ہو تو اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا اسے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا اسے دیوانہ سمجھنے لگ جائے۔ اور میرے عزیزو یہ دیوانگی آتی اسی وقت ہے جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ سرشار ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی، اس کے نظر میں اس کے نگاہوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک علامت میں بتاؤں، سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے جیسے عرض کیا، اور یہ حکیموں نے فرمایا محبت کس کو کہتے ہیں، فرمایا گیا محبوب کے تھوڑے سے عمل کو بہت بڑا سمجھا جائے اور اپنی محبت کے اظہار میں شاید جتنی بھی قربانیاں ہوں اس کو بہت کم سمجھا جائے۔ اپنی جتنی بھی قربانیاں ہیں حضور کے دربار میں اس کو ہلکا ہی سمجھو، ہم نے کیا ہی کیا ہے ابھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر چھوٹی سی عطا کو بھی انسان بہت بڑا سمجھے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ایک خاتون ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاؤں ٹکرا رہے ہیں لاشوں سے، پاؤں لاشوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایک لاش کے پاس جب پاؤں ٹکرایا تو اس خاتون نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو تیرا بیٹا ہے۔ سوچو کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے، لیکن مدینے کی مائیں تھیں۔ یہی تو اقبال کہتا ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بیٹا لاش کی شکل میں پڑا ہے، ماں پوچھ رہی ہے کون ہے، بتایا کہ تیرا بیٹا ہے۔ ماں نے چہرہ پھیر لیا، کہا رسول اللہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کہاں ہے، ارونی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کو کیا کہا جائے جس کا بھائی اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بیٹا شہید، جس کا باپ شہید، جس کا شوہر۔ ایک عورت کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں دنیا میں، جب عشق رسول کسی کے سینے میں سما جاتا ہے تو بڑی سی بڑی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی لگتی ہیں۔ 4 رشتوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ حضور کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ صحابہ نے جب کہا حضور سلامت ہیں تو وہ کہتی نہیں مجھے دکھاؤ۔ جب حضور کے قریب کیا گیا، روایت میں ہے کہ وہ خاتون حضور کے جبے کو پکڑ لی، دامن کو پکڑ لی، اور کیا کہتی ہے سنو، وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہی اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو حضور کی محبت ملی، آج تم کس کس درد کی داستانیں سنا رہے ہو لوگوں کو کہ میرا مال لٹ گیا ہے، میرا باپ تباہ ہو گیا ہے، میری اولاد بگڑ گئی۔ یہ سارے شکوے کس کو کر رہے ہو؟ یہ سارے شکوے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے سلام میں ایک شعر کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا یا رسول اللہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ کس کی بارگاہ میں کہا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ سنو توجہ سے، یہ ایک طرح کی شکایت ہے یا نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں۔
ایک طرف آدائے دین، مطلب ایک طرف دین کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہے حاسدین، حسد کرنے والے بھی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، آقا میں بیچ میں تنہا ہوں، دشمنان دین بھی ہے ایک طرف، حاسدین بھی ہے ایک طرف، میں تو تنہا ہوں۔ لیکن اس کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ یہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں شکایت اس سے کی جائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا، اس سے کہی جائے۔ پھر کہا یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو۔ یہ صحابہ کی زبان ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ صحابہ کی زبان ہے، جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم ہو تو پھر خوف کیا۔ اے سنیو آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی دولت آج بچی ہوئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک ہے۔ اس دولت کے علاوہ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے بگاڑ دیے گئے، ہمارے اخلاق چھین لیے گئے، ہم سے علم کو بہت دور کر دیا گیا ہے، ہم سیاست سے بہت دور ہیں، قیادت سے بہت دور ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کی مار پڑی ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم جوجھ رہے ہیں، ہماری بچیاں آوارہ ہوئیں۔ یہ ساری دنیا نے ہمارے اس امت پر ایسی تباہی لا کر رکھ دی ہے کہ امت کو جمع کرنا ایک پرچم تلے بڑا مشکل کٹھن کام لگتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم، اور مثال کے طور پر دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھو، غزہ کے ان نہتوں کو دیکھو، 50,000 سے زیادہ جن کے جانیں لے لی گئی، گھر سے گھر کو توڑ دیا گیا، بموں کی بارود کی ایسی وہاں پر ایک خوفناک فضا قائم کی گئی، دنیا پوری دیکھ رہی ہے۔ کس کو مارا گیا ہے؟ نہتے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، جن کے پاس ہتھیار نام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دنیا کو ایک بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک سنگٹن، ایک آرگنائزیشن کو مارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف سپر پاور جس کے پاس ہائی ٹیکنالوجی پاور ہے، ساری دنیا کو ہتھیار بیچنے والا کس سے لڑ رہا ہے، کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اسی طرح پوری دنیا میں یہ جو چہرے ہیں نا ہمارے، اس سے گھبراہٹ ہے کیوں دنیا کو؟ ان کے پاس ہے کیا طاقت؟ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہم نے کیا دولت جمع کی ہے؟ ہم نے کون سی طاقت جمع کی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر لبیک پکارے ایک خادم حسین، توجہ، دنیا جانتی تھی خادم حسین پیروں سے معذور ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہالینڈ کی، یورپ کی دھرتی ہلتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسی کو اقبال کہتا ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ غلام ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جس کو اقبال نے کہا ہے آج بھی ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے جس سے دنیا خوف زدہ، دنیا ڈری ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی بیماریاں دیکھ لی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے میڈیا ہم پہ ہی بھوکتا رہتا ہے، ہم ہی موضوع سخن ہیں، اور بلکہ بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں۔ جب تک یہ ایک قوم جس سے دنیا کیوں اتنا خوف زدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی، وجہ یہی ہے کہ میرے عزیزو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جوہری کو خود پتہ نہیں ہوتا کتنی قیمت والا ہیرا اس کے پاس، کسی کو بتانا پڑتا ہے آ کر۔ کچھ جوہری ایسے ہوتے ہیں جو پشتی نہیں ہوتے، یعنی باپ دادا وغیرہ سب جوہری تھے، جوہری سمجھتے ہیں نا، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے کو جوہری کہتے ہیں، باپ بھی جوہری تھا، دادا بھی جوہری تھا، سب جوہری تھے، ڈائمنڈ کا کاروبار کرتے،
لیکن بچہ ابھی جوان ہوا، اس کے گھر میں بہت سارے ڈائمنڈ رکھے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے۔ اسی لیے ہم جیسوں کو آ کر بتانا پڑتا ہے کہ میاں جو دولت تمہارے پاس ہے اس کی مارکیٹ ویلیو تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اسی لیے یہ وہی چیز ہے جس کو آج تک اس امت نے سنبھال رکھا ہے، آج تک سنبھال رکھا ہے۔ کسی ظالم نے آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور پکارا ہوگا، یا چھپ کر کے کسی کو اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی کہ تم آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے۔ آپ آ کر کے دیکھو، افریقہ کے جنگلات ہو کہ یورپ کی کلیسائیں، سب جگہ اب آئی لو محمد نظر آئے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے کہ تار پکڑا جاتا ہے ہندوستان میں اور گرمی آتی ہے افریقہ میں۔ پوری دنیا کے مومنین اور عاشقان رسول کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جہاں سے بھی۔ اور آج اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ مومنین کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہزاروں اختلافات پیٹ پیچھے پھینک دیتے، حضور کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پوری امت کو، سنیوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کرنے والا یہ وہ عظیم اثر انداز نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے پھر کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ یونان بہت پاورفل تھا، مصر بہت پاورفل تھا، روما بہت پاورفل تھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اور دنیا کو بتا دو عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جب تک تم سنبھالے رہو گے کوئی دنیا کی طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکیں گی۔ اور اب تو میں اور بڑے چیلنج کی بات کر رہا ہوں، یہ بات نہیں، توجہ، جس کو جس چیز سے درد ہوتا ہے نا وہ بیماری اس کو آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ محاورہ میں کہہ رہا ہوں، جس چیز سے آدمی کو خوف لگ رہا ہوتا ہے وہ خوف اس کے گھر پہ آ ہی جاتا ہے۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کر دیا تھا کہ کوئی بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ دنیا پوری مل کر کے جس چیز سے خوف زدہ ہے کہ دوبارہ اسلام کا وہ پرچم نہ آ سکے جو 1300 سال تک خلافت کے نام پر چلتا رہا اور ترکی میں آ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ پچھلے 100 سال سے ہم کو بغیر کسی خلافت کے اس طرح توڑ دیا گیا۔ آج پتہ ہے آپ کو، 2 جملے کہنے سے دنیا ڈرتی ہے، اور انہی 2 جملوں کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان کی زبان پر 2 جملے نہ آئیں، خلافت کا نام نہ آئے، جہاد کا نام نہ آئے۔ یہ 2 چیزوں کو توڑ دیا جائے اور اتنا اس کا پروپیگنڈا بنایا جائے، دنیا اور مسلمان بھی اس سے ڈرنے لگ گئے کہ یہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو سنو، میں بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہے، ڈرتی ہے، وہ چیز ڈر اس کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ آگے کا جملہ وہی میں کہہ رہا ہوں، چیلنج پوری دنیا کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آ جائے۔ اور 1400 سال سے اب تک وہ وقت آیا نہیں، دین کا غلبہ پوری دنیا پر اب تک ہوا نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ہاں دین بہت پھیلا، اسلام بہت پھیلا، لیکن جس طرح پوری کائنات پر یہ غالب آنا ہے وہ ابھی وقت باقی ہے، وہ وقت باقی ہے۔ اور قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا سے یہ آواز گونجے گی جو ابھی یہ شروعات ہو چکی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، جس تار کو تم نے چھیڑا ہے اب یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ صرف آوازیں نہیں بجلیاں بن جائیں گی،
اب یہ صرف ہوا نہیں طوفان بن جائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا جب بھی ہلانا چاہتی ہے تو دنیا حضور کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کون ہے وہ محمد؟ Who is the محمد؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نام میں اتنا اثر ہے کہ پاگلوں کو اچھے ہوتا دیکھا گیا ہے، اور پھر بدعقیدوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا۔ جو دور تھے وہ بھی قریب آ جائیں گے۔ میرے ساتھ کا ایک واقعہ میلاد کے موقع پر ایک نوجوان نے 12 ربیع الاول شریف کو مجھ سے پوچھا تھا کوئی ایسا کام بتائیں جو حضور کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر میں آج پیش کروں، تحفے کے طور پر پیش کروں۔ میں نے اس سے کہا تھا حضور کے بہت سارے اخلاق ہیں، اس میں سے کوئی ایک سنت پر عمل کرو۔ دیکھو ہم اسٹیشن پر تھے، ریلوے اسٹیشن پر، اس نوجوان سے کہا جا کسی غریب کا یا کسی بوڑھے کا کمزور کا بوجھ اٹھا لے، سامان اٹھا لے، اس لیے کہ مکہ میں میرے آقا اس کام میں مشہور تھے۔ حضور پاک بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ وہ نوجوان گیا، ایک خاتون اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر کے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے تمہارا سامان اٹھا کر لے جانا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کلی ہو، تم سامان اٹھانے والے ہو، تمہارے پاس کوئی آئی ڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کلی نہیں ہوں، میں پیشے سے وہ کام کرنے والا نہیں، لیکن بس آپ کا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، کہیں چور اچکا تو نہیں جو سامان لے گا اور بھاگ جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں آپ ڈرو مت، آج میرے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور میرے نبی کے اخلاق تھے، ان کی سنت تھی، وہ بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کروں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کروں۔ وہ خاتون خوش ہو گئی، نان مسلم تھی، نان مسلم خاتون تھی، اس نے دونوں شاپر دے دی، دونوں تھیلیاں دی۔ وہ نوجوان جہاں تک اس کو لے جانا تھا لے گیا، اس کے گھر تک پہنچایا یا جہاں تک پہنچایا اس نے مجھے یہ بات خود کہی۔ اس عورت نے نمبر لے لیے، کانٹیکٹس، اس کے بعد چلی گئی۔ 6 مہینے گزرے، اس کے بعد وہ خاتون اس کو فون کر کے کہتی ہے تمہارے کسی عالم سے مجھے ملاقات کرا دو، تمہارے کسی بڑے عالم سے ملاقات کراؤ۔ اس نوجوان نے پوچھا وجہ کیا ہے، بتاؤ کس بات کے لیے تم ملنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے پچھلے 6 مہینے سے جب سے تجھ سے ملاقات کر کے آئی ہوں آج تک تیرے نبی کی بائیوگرافی ہی پڑھ رہی ہوں، آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، اور اب اس مقام پر پہنچ چکی ہوں۔ اس سے سچا رسول دنیا میں کوئی نہیں دکھتا، اس سے سچا انسان کوئی دکھتا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے عالم سے ملاقات کروں، اور جس طرح تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کرنے اسٹیشن آیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس نبی کے اخلاق پر عمل کر لوں۔ دنیا آج بھی اگر حضور کو سچے دل سے پڑھے، یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں وہ کاش ایک بار نبی کی بارگاہ میں سیریسلی پڑھ کر کے تو دیکھیں، تمہارا زہر ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اس نبی کو تم نے کیا سمجھا جس نے عورتوں کی عزت کو کہاں پہنچایا؟ ماں ہو تو قدموں کے نیچے جنت، بیٹی ہو تو اس کی اچھی شادی کر کے دے دے تو حضور نے اس کے لیے جنت، عورتوں کے مقام کو کہاں پہنچایا؟ بوڑھوں کے لیے کیا اخلاق دیے اور کمزوروں کے لیے کیا اخلاق پیش کیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھا کہاں؟ جانتے ہو ایک انگریز مفکر ہے جس نے لکھا تھا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک بات اتنی متاثر کر گئی، میں اتنا انسپائر ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر میں محمد عربی کو دیتا ہوں۔ وہ کیا دے گا جس کو اللہ نے خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہو؟ لیکن بات میں کہہ رہا ہوں، اس سے پوچھا گیا کیا بات تجھے اچھی لگی؟ وہ کہتا ہے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان بیٹھے، اسی میں ایک بچے کا باپ آیا اور اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یہاں بہت سارے بچے ہیں، بیٹا کہہ کر کے مت پکارو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں؟ حضور نے کہا کہ اپنے گھر میں بیٹا کہہ کر پکار، یہاں نہیں، اس لیے کہ یہاں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان کا باپ نہیں۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے پھر کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔
باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اور دنیا کو بتا دو عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جب تک تم سنبھالے رہو گے کوئی دنیا کی طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکیں گی۔